سمیان بھائی وہ حیرت سے گنگ تھی۔ آپ بھی؟ اس کی آنکھیں پھر سے آنسو سے بھر گئی۔ ہاں میں بھی۔ تم نے امی کے ساتھ اس قدر زبان کیوں چلائی؟ سمیان احمد نے کہا۔ قطعاً انداز تھا یوں ایک دم فرد جرم عائد کرنے والا۔ زرش نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ بہت برے ہیں آپ، مجھے نہیں سمجھتے۔ میں تو وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، ہچکیوں سے رو دی۔ سمیان احمد کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، مٹھیاں بھینچ لی۔ در حقیقت وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ سمیان بھائی پلیز یہی صحیح کسر اب آپ تو پوری نہ کرے۔ امی نے کیا کم کر دیا ہے؟ آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے سنا ہوگا، اسے اپنے رخ سے مت دیکھے۔ زرش اگر زبان نہ چلاتی تو اس سے زیادہ برا ہوتا۔ زرش کے کب سے علی بولا جو اسے چھوڑنے کے خیال سے بائک کی چابی لے کر اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ نہیں آؤں گی آئندہ آپ کے گھر، سنا آپ نے؟ کبھی نہیں۔ روتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگی۔ ایک دم اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ چکا ہے۔ زرش، وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مت بولیں مجھ سے، بات نہیں کرے۔ اس نے اسے روکنے کے لیے اس کا بازو تھاما، لیکن وہ ہاتھ جھٹک کر تیزی سے گیٹ کراس کر گئی۔ امی نے کیا کم بے عزتی کی تھی جو آپ نے خوب بدل لیا؟ آپ نے اس کی محبت کا علی ہوا سے انداز میں کہہ کر تیزی سے گیٹ سے نکلا۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا، شام کے سائے پھیلنے کو تھے۔ زرش تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ علی واپس تیزی سے اندر گیا، اجلت میں بائک سٹارٹ کر کے گیٹ سے نکالی۔ اسی دوران وہ کافی آگے جا چکی تھی۔ چلو وہ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے قریب بائک آہستہ آہستہ چلاتے اس نے کہا تو وہ پھٹ پڑی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، پاگل ہوں میں جو تم لوگوں کی محبت میں بے عزتی کروانے آتی ہوں۔ اب بے فکر ہو جاؤ، ماما نے کہا تھا وہ گاڑی بھیج دیں گی، یہیں روڈ پر کھڑے ہو کر گاڑی کا انتظار کر لوں گی، جاؤ تم یہاں سے۔ علی نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ وہ رو رہی تھی، اتنی ہی شدت سے ہچکیاں بھی لے رہی تھی۔ وہ اندر تک دکھی ہو گیا۔ پلیز زرش، میری اتنی پیاری بہن ہے، میں بھلا اپنی بہن کو روڈ پر یوں اکیلے چھوڑ سکتا ہوں؟ پلیز بیٹھو ورنہ میں زبردستی بٹھا لوں گا۔ اس نے پیار سے بازو پکڑ کر پچکارا تو وہ روتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ علی نے تشکر بڑی سانس لی، ورنہ زرش کے معاملے میں بعض اوقات لینے کے دینے پڑ جاتے تھے۔ شارق زمان کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر رات میں پورا خاندان جمع ہو گیا۔ فاروق چچا کی فیملی، حمید چچا کی فیملی اور نویرہ احسان کی فیملی۔ جس نے بھی خبر سنی عیادت کو آتا جا رہا تھا۔ یہ اس خاندان کی مثالی محبت تھی جو سب کو باہم باندھے ہوئے تھی۔ گھر جدا تھے مگر دل ایک دوسرے کی محبت اور دکھ درد سے ہی ماں وقت لبریز رہتے تھے۔ کوئی ایکسیڈنٹ معمولی تھا، کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ رہی صحیح کسر بہار نے پوری کر دی تھی۔ واحدہ حالہ تو ہی ماں وقت شارق کے کمرے میں اس کی پٹی کے ساتھ لگی رہی۔ اس وقت رات کے اس پہر سارا خاندان یہی تھا۔ نواز شارق زمان کو بھی لاؤنج میں لے آیا تھا۔ ہر کوئی گفتگو میں مصروف تھا۔ خوف محفل جمی ہوئی تھی۔ نویرہ چائے بنانے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ صبح سے وہ گن چکر بنی ہوئی تھی، رات بھی ٹھیک سے سوئی نہیں تھی۔ اس وقت تھکن سے برا حال تھا مگر وہ پھر بھی چائے کا برتن برنر پر چڑھا کر فریج سے دیگر لوازمات نکالنے لگی۔ نویرہ بی بی آپ رہنے دیں، میں چائے بنا لوں گی، بیگم صاحبہ نے منع کیا ہے، اب آپ کچھ نہیں کریں گی، ان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ فریج سے دودھ نکال کر پلٹی تو شاکرہ اس پیغام کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ مسکرا دی۔ تھکن سے بدن چور چور ہو رہا تھا۔ یہ عنایت بڑی غنیمت لگی۔ ٹھیک ہے تم چائے بنا لو لیکن بالکل سادہ سی، اور ساتھ میں فریج میں سے کھانے کو کچھ میٹھا بسکٹ اور کٹلس نکال لینا۔ دودھ کی تھیلی شاکرہ کو تھما کر اس نے ہدایت دی اور پھر کچن سے نکل آئی۔ حمیرہ، ریمشا اور نبیلہ بھابھی تینوں قالین پر براجمان تھی، جبکہ فاروق چچا، حمید چچا، چچی اور اماں ایک ساتھ واحدہ حالہ کے قریب صوفے پر بیٹھے تھے۔ درمیان کے صوفے پر ایک طرف نواز فاروق تھا، ساتھ میں شارق زمان اور اس کے ساتھ رضا تھا، جبکہ دوسری طرف نبیل بھائی اور ان کے ساتھ والی نشست خالی تھی۔ آؤ نویرہ ادھر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ شاباش۔ واحدہ حالہ کی نظر دروازے پر کھڑی نویرہ پر پڑی تو وہ ایک دم پکارا اور تقریباً سبھی نے گفتگو ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر اندر چلی آئی۔ ماشاءاللہ بہت سلجھی ہوئی ہے نویرہ، کل سے یہاں ہے، اس طرح گھر سنبھالا ہے کہ ہر چیز کی طرف دھیان رکھا ہے کہ مجھے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ نویرہ یہاں کے لیے انجان ہے۔ جیتی رہے، اللہ جزا دے۔ واحدہ حالہ اس کی تعریف کر رہی تھی۔ اس کی تعریف پر ماں اور بڑی چچی کے چہرے پر ستائش ابھر آئی۔ وہ سر جھکائے
نبیل بھائی کے ساتھ والی حالیہ نشست پر بیٹھی۔ خالہ جی آپ بھی حد کرتی ہیں، میرا اپنا گھر ہے، میں فارغ بیٹھی اچھی تھوڑی لگتی ہوں؟ یہ کام بھی کیا ہے، بس روٹین کا ہی تو تھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ شارق زمان نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ خوبصورت اور پرکشش حال سی اپنی یہ کزن دیگر لڑکیوں سے مختلف تھی، ہر فن مولا، ہر کسی کے کام آنے کے لیے ہمہ وختیار۔ ان کے گھر بہت کم آتی تھی مگر جب بھی آتی گھر گھر لگنے لگتا تھا۔ وہ آتی بھی صرف 1-2 دن کے لیے تھے مگر اس طرح گھر سنبھالتی کہ یوں محسوس ہونے لگتا کہ جیسے گھر کی اصل مالک وہی ہو۔ شارق زمان کے حادثے میں کل رات اور صبح کے وقت اس کے متعلق پریشان اور متفکر نویرہ کا چہرہ در آیا تو چہرے پر ایک نرم سی مسکان اتر آئی۔ پل پل اس کا خیال رکھتی رہی تھی، کبھی دوائی کے لیے پریشان، کبھی کھانے کی بابت استفسار۔ ماشاءاللہ نویرہ بڑی سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی ہے، بہت لکی ہو یار تم، شارق نے اپنی بائیں طرف بیٹھے نواز سے دھیمے سے کہا، جسے رضا نے بھی بخوبی سنا تھا۔ ایک ٹیس سی اٹھی تھی دل میں، نظر ایک دم نویرہ کے چہرے کا طواف کرنے مچلنے لگی، لیکن وہ خود کو ڈانٹ گیا، صاحب کی موجودگی میں خاص طور پر رمشا کی وہ یہ حرکت مر کر بھی نہ کرتا۔ تھینکس، میرا خیال ہے تم بھی اب ایسی کوئی سمجھداری دکھاؤ، وہ بہت گزار دی، تنہا اب کوئی ساتھی ڈھونڈ لینا چاہیے تمہیں بھی، نواز نے بھی جواباً ہنس کر کہا۔ شارق زمان نے کہہ لگایا، اب طبیعت قدرے بہتر تھی، پھر صاحب کی موجودگی میں ان کی باتوں میں وہ خود کو بہت فریش محسوس کر رہا تھا، اس لیے نواز کے مشورے کو خوب انجوائے کیا۔ کیوں پھنساتے ہو یار، تمہیں میری آزادی اتنی بری کیوں لگتی ہے جو ہر وقت میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو؟ اب میں تمہاری طرح لکی تو نہیں ہوں کہ مجھے بھی کوئی سمجھدار سی مل جائے، خاندان میں ایک ہی سمجھدار ہے جس کو تم لے اڑے ہو۔ شارق کا انداز ہی ایسا تھا کہ رضا حمید بھی مسکرا دیا۔ نواز کا کہکہ بے ساختہ تھا، نویرہ نے اس سے بغور دیکھا، وہ تینوں دھیمے دھیمے کسی بات پر مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کیا بات ہو رہی ہے، بڑے کہکے لگ رہے ہیں نبیل بھائی، اگرچہ کچھ فاصلے پر تھے مگر انہیں بھی تجسس جاگا۔ میں شارق کو مشورہ دے رہا تھا کہ اب اسے بھی کوئی لڑکی دیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کی سرگرمیوں میں بھی فرق آئے، کچھ نہیں تو ذمہ داری کا ہی احساس ہو، نواز نے اونچی آواز میں کہا، جو بڑوں نے بھی سنا۔ واحدہ خالہ ہنس دی، تم نے تو میرے منہ کی بات چھینی، میں تو خود اسے کہہ کر تھک گئی ہوں مگر یہ مانے تو تب نہ۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے شارق کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا، بس آج سے آپ لڑکی دیکھنا شروع کر دیں، اسے منانا میرا کام ہے، نواز نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ شارق بھائی سے بھی پوچھ لیں انہیں کیسی لڑکی چاہیے، نبیلہ بھابھی نے مشورہ دیا۔ ہاں واقعی شادی تو انہیں کرنی ہے، لڑکی بھی ان کی ہی پسند کی ہونی چاہیے۔ ٹاپک دلچسپ تھا، بہت کم ایسا ہوا کہ وہ اس طرح کسی کے قابو میں آیا ہو، اور جو یہ موضوع چلا تو نویرہ کے منہ سے بھی پھسل گیا۔ اس نے مسکرا کر نویرہ کو دیکھا لیکن ایک دم اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹی، عجیب لطافت سے مسکراتی یہ لڑکی کبھی کبھار عجیب انداز میں اس کے دل کے تاروں پر ہاتھ مار جاتی تھی کہ وہ گنگ سا رہ جاتا۔ اب بھی ایک پل کو اندر کے وحشت پوری قوت سے باہر نکلنے کو بےتاب ہوئی تھی، بشرطے کہ وہ تم ہو۔ ایک لمحے کی بات تھی، ہونٹوں سے الفاظ پھسلے تھے، جادو سے لفظ نکلے تھے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، آنکھوں میں کئی رنگوں کا عکس تھا۔ عجب سی وحشت تھی، 1-2 پل کو تو سبھی ٹھہر گئے تھے، یوں جیسے اچانک انہونی ہو گئی ہو، اس قدر سنجیدگی۔ وہ بے باک ضرور تھا مگر بے ادب نہیں، لیکن یوں بڑوں کی موجودگی میں اتنی بڑی بات کہہ دینا، وہ بھی اس قدر سنجیدگی سے۔ سبھی حیرت سے شارق کو دیکھ رہے تھے، ایک دم شارق زمان کو بھی احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ چکا تھا، ایک پل نے اسے کس طرح آشکار کر دیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ پھسل کیسے گئے، مگر کیا کرے، نواز مجھ سے سبقت لے گیا، اب انتظار کرنا پڑے گا، کوئی تم نہیں تو تم جیسا ضرور ہو، مسکرا کر کہتے ہوئے۔ مزاح کے رنگ میں ایک دم اس نے اپنے چند پل کہے جانے والے الفاظ کا استحصال کرنا چاہا، سب کی سانسیں ایک دم بحال ہو گئی، سبھی مسکرا دیے۔ نویرہ جو خود اس کے اس قدر سنجیدگی سے دہرائی جانے والی بات پر حیران اور ششدر آنکھیں بھارے دیکھ رہی تھی، وہ بھی ایک دم پرسکون ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر ایک لہر
ضرور اٹھی۔ تبھی وہ مقابل بیٹھے اپنا بغور جائزہ لیتے سے دیکھنے لگی۔ تم بھی ہاتھ کرتے ہو شارق، مذاق کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا کرو۔ نویرا اب تمہاری کزن ہی نہیں ہونے والی بابی بھی ہے۔ وحدہ خالہ نے بھی ٹوک دیا تو وہ ہنس دیا۔ نہ جانے اس کی ہنسی میں کیا بات تھی، کسی اور نے شاید محسوس کی کہ نہیں، لیکن نویرا کا دل چٹک گیا۔ بالکل بجا فرمایا، ہم دل سے عزت کرتے ہیں انصار نویرا صاحبہ کی، ہم بھلا کوئی ایسی گستاخی کرنے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں اس کی شان میں؟ یہ تو ہمارے لیے قابل صد احترام ہے۔ انداز اگرچہ اب بھی مذاق اڑانے والا تھا، لیکن نویرا کو اس کی آنکھوں میں وہ ایک لمحے پہلے کی وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے اندر کی لڑکی اس کی آنکھوں کی کیفیت سے ڈر گئی۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اس پل سے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے وجود پر نیزے کی طرح چبھ رہی تھی، ایک سیکنڈ کو بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم نویرا کے چہرے پر برہمی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، جو بظاہر عام سے انداز میں مسکراتے ہوئے ابھی بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، جیسے اس کے چہرے کے تمام رنگ پڑھنے کی کوشش میں ہو۔ نویرا نے برہمی سے آنکھوں میں شارق زمان کو تنبیہ کی۔ دوسرے ہی پل اس نے مسکرا کر اپنی نگاہیں ہٹا لی۔ نویرا کے اندر کوئی چیز چٹک کر رہ گئی، جیسے کوئی شدت سے احتجاج کرنے لگا ہو۔ شارق بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے پہلے تو انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ باقی لوگ دوبارہ سے وہی ٹاپک چھیڑ چکے تھے، مگر نویرا سر جھکائے ہتھیلیوں کو آپس میں مسلط اس کی آنکھوں میں ٹھہر جانے والی ایک پل کی کیفیت پر ہی حیران اور پریشان تھی۔ آئندہ احتیاط کرنا، ہم بھی بیٹھے ہیں اس محفل میں۔ نواز، جو پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ شارق آج اسے ستانے اور مذاق کے موڈ میں ہے، اس نے بھی ہنس کر کہا تو نویرا کو جیسے ایک دم لگا کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہے، کسی نام کے ساتھ۔ اس کا نام ہے، وہ اتنی غیر اہم نہیں کہ کوئی مذاق میں اس کے متعلق اتنی بڑی بات کہہ جائے۔ نواز کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پرسکون ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میری نظر اور سمجھ کا دھوکا ہو، شارق بھائی واقعی مذاق کر رہے ہوں۔ وہ مکمل طور پر مطمئن ہو گئی تھی۔ بہت بری بات ہے شارق بھائی، آئندہ مجھے آپ سے بات چیت میں احتیاط کرنی ہوگی۔ شاکرہ چائے لے کر آ گئی۔ ایک ایک کر کے وہ سب کو چائے سرو کرنے لگی تو نویرا نے بھی آہستہ سے کہہ دیا، میرا اور آپ کا اس قسم کے مذاق کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے جتا بھی دیا اور حد بھی متعین کر دی۔ شارق نے شاکرہ کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے دیکھا۔ اس کے لبوں پر وہی پہلے جیسی دھیمی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے اندر کوئی چیز پوری شدت سے چٹکی۔ معافی مانگ چکا ہوں مادام، میں نے کہا نا کہ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ نواز کے ناطے اور بھی گہرا تعلق ہے، ذہن میں رکھیے۔ چائے کا ایک گہرا سپ لیے اس نے فوراً معذرت خواہ انداز میں اپنایا تو نویرا ہنس دی۔ یوں ایک پل کو لگا جیسے ماحول کی ساری کثافت ہی دھل گئی ہو۔ پھر آپ بتائیے نا، کیسی لڑکی چاہیے آپ کو؟ اتنی دیر سے خاموش بیٹھی رمچا بھی درمیان میں کودی۔ شارق نے ایک بے بس نظر سے نواز کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، یار کہاں پھنسا دیا تم نے؟ نواز محظوظ ہوا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے کہا۔ کیوں؟ یہ سوال چھوٹی چچی کی طرف سے اٹھا تھا۔ ابھی میرا شادی کرنے کا قطعی موڈ نہیں۔ مذاق ایک طرف، اس جانب میں نے بھی کبھی سوچا ہے اور نہ ہی ابھی سوچنا چاہتا ہوں۔ ایک دم سے سنجیدگی اس کے چہرے پر آ کر رکی تھی، چٹانوں جیسی سختی جو سب کو ایک حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا۔ کیوں شارق بیٹا، اس معاملے میں یوں لاتعلقی کیوں؟ یہی شادی کی عمر ہے۔ فاروق چچا نے اس کی یوں سنجیدگی سے ایک دم انکار کرنے پر فوراً سوال اٹھایا۔ شارق کا دل چاہا سب کو ایک سخت سا جواب دے کر ہمیشہ کے لیے چپ کروا دے۔ وہ ایسا ہی تھا، کبھی کبھار ہی اس کا موڈ بہتر ہوتا، لیکن اس وقت اسے خود پر بہت جبر کرنا پڑا۔